ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم حاضرین، پیران طریقت کہ یہ ترتیب دیے ہوئے اذکار کا حلقہ ہے. یہ حلقے میں اللہ کے نام لیے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے خاص ترتیب کے ساتھ. خدا کا نام لینا بھی بہت بڑا کام ہے. اس کو ہم کم سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو مقدر والا سمجھے کہ خدا نے ہمیں اپنا نام لینے کے قابل بنایا. توفیق کوئی نام خدا کے نام کے سامنے آ نہیں سکتا. برابر کی کیا بات ہے، ذکر کی کیا ہے. ہر نام کا خالق وہ ہے، پاک، برتر، اعلیٰ، عرفہ، مفید، کام بنانے والا، برکتوں کا لانے والا. صرف خدا کا نام لینا، صرف خدا کا نام لینے میں دین و دنیا سمجھ جائے. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اس لیے اللہ نے بھی کہا کہ رات اور دن ایمان والے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے کھڑے، چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے خدا کا نام لیتے ہیں. خدا کو نام لینے کا مطلب یہ ہے خدا کو یاد رکھتے. اگر کوئی صرف خدا کا نام لے بغیر تعارف بھی تو اس کے لیے بہت بڑا انتظام ہو جاتا ہے. لیکن نام لینے کی اصل یہ ہے کہ نام جب خدا کا لو من اللہ تعالی. انسان میں ان ساری کائنات کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اتفاق سے نہیں. ہر آدمی، ہر مخلوق کی جسامت، اس کا رنگ، روپ، اس کی حیات، اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کا مرض، اس کی شفا، اس کی زندگی، اس کے کام، اس کا علم، اس کی دولت، اس کا رزق، زندگی سے جتنے متعلقات ہیں یہ سب نپے تلے بنے ہوئے اللہ نے بنا کے ساری کائنات کو بھیجا ہے. اتنا علیم ہے خدا، ہر چیز عنده بمقدار. بنانے والے دل میں جیسا آیا بناتا ہے، آج بناتا ہے کل کچھ ہو جاتا ہے. لیکن خدا کی جو مخلوق ہے، ہر مخلوق ایک اپنے اندازے سے اللہ نے بنائی. اسی کو قدر کہتے ہیں، مقدر کہتے ہیں. کیا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کب دنیا سے جائے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، لوگوں سے کیسا رہے گا، ربط کیا ہوگا، اولاد کیسی ہوگی، یہ ساری زندگی کے مسائل خدا نے ہر مخلوق کے اندازے سے دنیا میں بھیج دیا. اور یہ دنیا بنا کے بھیجنے کے بعد اس کے فیصلے کے تحت چل رہی.
کسی کا فیصلہ کارگر نہیں، خزا کسی کی نہیں، اس کائنات کے اندر خزا ہے تو صرف اللہ کی، فیصلہ ہے تو اللہ کا۔ حالات جو چل رہے ہیں، ہر آن لمحہ بلمحہ جو بدل رہی ہے، دنیا بدلتی ہے، خدا کے خزا سے، خدا کی قدر سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نماز پڑھنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے، حج کو جانا آسان ہے، ساری دنیا کی خیرات کر لینا آسان ہے، لیکن خدا و خدر کا جب مسئلہ آ جائے، اچھائی آ جائے تو کچھ نہیں، برائی آئے تو جب انسان جو ہے اس مرحلے پر خدا کو یاد نہیں کرتا۔ ملا تو خدا سے ملا، تجھے نعمتیں ملی تو خدا کے فیصلے سے ملی، تیری کمائی، تیری ہوشیاری، تیرے ذرائع، تیری چالاکی یا تیرے کسی محسن کے احسان سے تو صاحب دولت نہیں ہوا، صاحب ملازمت نہیں ہوتا، ترقی دنیا کی نہیں ہوتی، پتا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو دولت مند کیسے بنتا، صاحب اولاد کیسے بنتا، تو پہلوان کیسے بنتا، عہدیدار کیسے بنتا؟ ارے تیرا فقیر ہونا اس کی خدا و قدر سے ہے، تیرا امیر ہونا خدا اس کی خدا و قدر سے ہے، تیرا نعمتوں سے مالا مال ہونا خدا کی خدا و قدر سے ہے، تیری نعمتوں سے محرومی خدا و قدر سے ہے، تیری صحت خدا کی خدا و قدر سے ہے، تیرا مرض خدا کی خدا و قدر سے ہے۔ کوئی چیز، کائنات کی کوئی چیز خدا کی خدا و قدر کے بغیر، اس کے اشارے کے بغیر دنیا میں نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ میں ان بولا تو آ گئی، ان بولا تو چلی گئی، وہاں گئے تو پیسے والے ہو گئے، یہاں رہ گئے تو فوٹنگ بن گئے، جی اس کے کہنے سے اولاد والے ہوئے، اس کے نہ کہنے سے میرا اولاد رہے، کچھ نہیں، پتہ نہیں ہلتا۔ تو یہ دنیا میں دینا لینا، اچھا برا ہونا، یہ خدا و قدر کی وجہ سے۔ تو یہ خدا کا نام اس لیے لیتے رہو کہ نام لیتے لیتے اس کی خدا و قدر پہ راضی ہو جانے کا کام تمہیں اللہ اپنی توفیق سے دے دے گا۔ یہ نام لینے کی برکت ہے۔ جب صبح و شام خدا کا نام لیں گے، جب خدا کا نام لیتے رہیں گے، اس پر یقین ایسا بڑھ جائے گا، جی ایسا یقین کہ سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے اشارہ خدا کی طرف ہوگا، ایسا پورا ہوگا۔ سمندر کے غوطے کھاتے ہوئے بھی خدا کا نام لے کے خدا کو پکاریں گے۔ آگ کے الاؤ میں ڈال دیا جائے کسی کو، آگ میں جلتے ہوئے بھی اس کی امید ہوگی تو خدا کا نام لے کے پکارے گا، مولا اس الاؤ میں، آگ کی دہکتی ہوئی آگ میں مولا بچائے اگر تو بچا لے۔ سیدنا ابراہیم نے ویسے ہی پکارا۔ تو عزیزوں، بزرگوں، دوستو، خدا و قدر، خدا کے فیصلے جس سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو عزیزوں، بزرگوں، دوستو، خدا کے نام لینے میں یہ برکت ہے کہ خدا کے خزا و قدر سے آدمی جب قریب اس سے ہوتا ہے، جان پہچان بڑھ جاتی ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتا ہے تو اس کو حرام، اپنے دوست کو، اپنے ذاکر کو اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے، اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے ذکر کی محفلوں کا انعقاد کیا اور اسے زندگی میں بسانے کی جو ہے کوشش کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو آج یہ حلقہ ذکر میں یہی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی جب مصیبت میں گھر جاتا ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ نَعَا بِجَانِبِهِ، جب ہم نعمتیں دیتے ہیں کسی انسان کو، نعا بجانبی، نعمتیں دینے کے بعد وہ ایک طرف ہٹ جاتا ہے، ہمارے سے دور ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا۔ اور حقیقت ہے، یہ ہر آدمی زندگی میں سوچے، جتنی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی، ویسے ہی اللہ سے کنارہ کرنے لگتا ہے۔
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی برائی خدا و خدر کی آ جاتی ہے، خدا نے لکھ دیا ہے، اس کے فیصلے سے سب ہوتا ہے، صحت مرض اس سے ہوتا ہے، فخر دولت محرومی کامیابی جب اس سے ہوتی ہے، تو میں جب دیتا ہوں نعمت تو دور ہو جاتا ہے، اور جب میں کوئی شر میرے فیصلے میں اس کے حق میں جب برائی نظر آتی ہے تو جب کیا کرتا ہے، جب بھی مایوس ہو کے خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ دور ہونا بھی غلط ہے، یہ دور ہونا بھی غلط ہے۔ خدا جب دے تو قریب ہو جا، اگر خدا و قدر سے کوئی پریشانی ہے تو مایوس مت ہو، مایوس مت ہو۔ شیطان اس مرحلے پر یہ وساوس ڈالتا ہے، اب اچھا نہیں ہوگا، یہ مرض جائے گا نہیں، آج سارے مرض اتنے ہیں، بڑے ماہر نے یہ بتا دیا ہے، اور جب خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے، ارے تیری خدا کیا سنے گا، شیطان دل میں بیٹھ کے کہتا ہے تو گناہگار ہے، غافل ہے، اللہ والوں کی سنتا ہے، مصیبت میں پکارا تو اللہ نہیں سنے گا۔ ارے ہر حال میں خدا سنتا ہے، نیک کی سنتا ہے، غافل کی سنتا ہے، عالم کی سنتا ہے، فقیر کی سنتا ہے، جاہل کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے، ہر مخلوق کی سنتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا، امن یجیب المضطر اذا دعا، ارے کون ہے جو مضطر بے چین ہو کے مصیبت میں گھٹا ہے، اپنے عزیز کی کہ دکھ تکلیف کو محسوس کر کے بے چین و بے قرار ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، جب مضطر مجھے پکارتا ہے تو مضطر کی کون سنتا ہے؟ نہیں فرمایا میں تو صالح کی سنتا ہوں، نیک کی سنتا ہوں، ولی کی سنتا ہوں، ذاکر کی سنتا ہوں، سید کی سنتا ہوں، اس کی بھی سنتا، گناہگار کی بھی سنتا، غافل کی بھی سنتا، نہیں کہا کہ میں مضطر کی سنتا ہوں۔ جب بے چین ہو کے کوئی خدا کو پکارے، اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر کی پکار کو سن لیتا ہے؟ پھر کیا کرو، ارے میں ہی سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اے بندے خدا، اے پریشانی میں گرفتار، اے مصیبت کو دیکھنے والے، اے بے چینی و اضطراب سے تیری روح و دل تیرا کانپ رہا ہے، مضطرب ہے تو، جا اس کو پکڑ، کوئی نہیں سنے گا تیری، دنیا میں جتنے سننے والے ہیں غرض سے کے لیے تجھ سے لپٹے ہوئے ہیں، تیرا ڈاکٹر فیس کے لیے تجھ کو منا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تیرے عزیز تیری محبت اور رشتے کی وجہ سے مضطرب ہے، لیکن تیرا رب ایک ہی ہے جو تیرے اضطراب کو جو سنے، تیری بات کو سنے، اسی لیے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ارے بے چین مضطر مجھ کو پکارو، مجھ کو پکارو، اور اس کے بعد کیا کہا، پکارو کے بعد کہا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اے بے چین مضطر، اے پریشان حال، مجھے پکار، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان بھی رکھ۔ اگر مجھے شافی سمجھتا ہے ایمان پر، تیری پکار اگر ہے تو دنیا کچھ بھی کہے، میری شان تو یہ ہے کہ مردے سے میں زندے کو نکالتا ہوں۔ مرض کسی اسٹیج پہ پہنچ جائے، ارے سانسیں ڈوب جائیں، بھور میں کشتی ڈوب جائے، میرا خدا وہ جو ہے بھور میں ڈوبی ہوئی کشتی کو اچھال دے، سانسیں گم ہو جائے تو میرا خدا وہ ہے سانسوں کو پلٹا دے، دل کی دھڑکن جو ہے رک جائے، میرا خدا وہ ہے دل کی دھڑکن اسی کے ہاتھوں میں ہے، وہ دل کی دھڑکن کو جاری کر دے۔ تو عزیزو، خدا و خبر کے فیصلے یہ کوئی عالم میں ہر چھوٹے بڑے ایمان والے کا کام ہے، یہ عالم کا کام نہیں، یہ نہیں، جو تیرا ایمان ہے، جتنا ایمان ہے، خدا کے پاس تو خالی پکار کی پکار، اور اتنا رحیم ہے، اتنا کریم مالک خدا ہے، جب بندہ پکارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے میرے سامنے، میرا غافل ہے، نافرمان ہے، ارے برائے
فرعون نے پکارا، عمر بھر خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ عمر بھر کیا، ایمان والوں کو مارا، موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا، خدا کا مقابلہ زندگی بھر کرتا رہا۔ جب نیل میں غوطے کھا رہا تھا، اس نے کیا کہا؟ اے موسیٰ مجھے بچا لو۔ کہا، موسیٰ سے رجوع ہو کے کہنے لگے آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ حضرت موسیٰ نے جب وہ پکارا، روایتوں میں آتا ہے کہ کیچڑ لے کے دریا کا اس کے منہ میں مارا کہ اللہ کا نام اس کی زبان سے نہیں۔ حضرت موسیٰ تو بشر تھے، صاحب جلال تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ڈوبتا ہوا جو پکار رہا ہے کہیں مولا کو اس پر رحم نہ آ جائے، وہ بند کر دے۔ جب ندا آئی، اے موسیٰ یہ فرعون میرا دشمن جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، زندگی میری دشمنی میں گزارا، اس نے وقت آخر تم کو پکارا، اگر مجھ کو پکارتا تو میں ایمان بھی دیتا اور میں بچا بھی دیتا، میں ایمان بھی دیتا اور میں بچا بھی دیتا۔ تو عزیزو، میرے بولنے کی بات یہی ہے، زندگی کے اندر ہر آدمی کی زندگی میں دکھ درد، دھوپ اور چھاؤں، آرام و راحت، محرومی اور نعمتیں، یہ حال سے زندگی گزرتی، کبھی خوف، کبھی امن، کبھی مرض، کبھی شفا، کبھی فقیری، کبھی فاقہ، کبھی بھوک، کبھی بدمستی۔ یہ زندگی ان تمام چیز سے، تمام حالات کے ایک مجموعے کا نام زندگی۔ جب خدا دے تو شکر کرو، مت بھولو، کم سے کم اس کا نام لیتے رہو۔ جب آ جائے خدا و قدر کے فیصلے زندگی میں، جب اپنا رنگ ڈالے، کیا ہاتھ میں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مریض کی شفا ڈاکٹر کے باپ کے ہاتھ میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ موت و زیست کا مالک یہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یحیی و یمیت، خدا تو وہ ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ انجیکشن میں، دوا میں اب کرتے ہوئے آزما رہے ہیں، اسباب لاکھوں آج لگائے تو خوشخبری ہے، صبح ہوتی ہے تو مایوسی۔ یہ انسان اتنا ہی کہتا ہے کہ بچ جائے گا، خطرے سے نکل چکا، صبح ہوتے ہی کہتا ہے کہ اب بچے گا۔ بڑے شباب جو تم میں زندگی گزارا، آج کہہ رہا ہے کہ زندگی آج ہے، صبح ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، موت ہے۔ تو اس لیے ان سے رجوع جہاں ہوتے ہیں ہم، خدا و قدر جس کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ جس کے ہاتھوں میں ہر اچھائی برائی کا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس کا نام لے رہے ہو تو اس کی ذات پر یقین، وَإِذَا، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کر تو اللہ کی ذات پر۔ اور کہا، ایک جگہ کہا کہ جو اللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسباب چھوڑ دینا نہیں، پہلے خود یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ دنیا جہاں کے جتنے اسباب ہیں، خدا اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جو سبب ہمیں اختیار کر رہے ہیں، بظاہر میں سبب نظر آتا ہے، لیکن اس سبب کے اندر خود خدا جلوگر ہے۔ اس سبب کے اندر مسبب جلوگر ہے، سبب میں کچھ بھی نہیں ہے، سبب کے اندر مسبب ہے جو سبب کو پلٹتا ہے، الٹتا ہے۔ ہم سبب کو اصل سمجھتے ہیں، مسبب کو چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں سبب آتا ہے لیکن سبب کے پیچھے مسبب، سبب کے پیچھے مسبب ہے۔ اور دنیا میں جینے والا دنیا کو سب سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے دنیا کچھ
ذریعہ نظر آتی ہے، ڈاکٹر شفا کا مظہر سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر کے اندر ہے نہ دوا کے اندر ہے۔ مسبب اس کو جو ہے مفید یا مضر جو بناتا ہے مسبب کے ہاتھوں میں۔ جب شفا مقدر میں ہو تو پانی پی لو تو شفا ہے، خاک چاٹو تو شفا ہے، اور جب وہ اس فیصلے میں نہیں لکھا ہے کوئی چیز، ساری دنیا لگا دے، مریض کروٹ نہیں لے سکتا۔ تو عزیز و بزرگ اور دوستو، آج کے حلقے کے حوالے سے میں نے یہ بات یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا نام لو تو اللہ کے صفات، اس کے ذات کا تصور رکھ کر اللہ پر یقین کر کے خدا کا نام لو، خدا سے قریب ہوں گے۔ اور خدا و خبر کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں بھروسہ خدا پہ کرنا ہے ویسے ہی قضاء و قدر کے ہر فیصلے سے راضی بھی رہنا۔ خدا سے اگر تجھے محبت ہے، خدا پر تجھے یقین جب ہے، تو خدا کے ہر فیصلے کو اچھا سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان یہی ہے کہ مالک وہ ہے، رب وہ ہے۔ اچھے نے تو کوسی فیس ادا کرے تھے، اچھے جب ہیں، ہم اللہ کی نعمتیں دے رہے ہیں، قیمت کیا دے رہے ہیں؟ جب نعمتوں میں تھوڑا سا الٹ پلٹ اللہ کر دیتا ہے تو لاکھوں روپے لگ جا رہے ہیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بچانا۔ خریدے کیا؟ وہ نعمتیں خریدے، وہ نعمتوں کے مینٹیننس کا کچھ پیسہ لگائے، ارے ذرا سا تغیر آ گیا ہے تو لاکھوں کے بعد بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ دل جیسا آنا ہے، روزے جیسا آنا ہے، آنکھ جیسی ہے، ناک جیسی، دماغ کا کنٹرول۔ آج سائنس جتنی کھل رہی ہے، حیرت میں ہے دماغ کہ خدا نے انسان کو کیسے بنا دیا، کیا کیا رکھ دیا اس کے اندر۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ذرا سی دو خطرے کم ہو جائیں تو آدمی کا قدم زمین پہ نہیں چلے۔ 2 دن کی غفلت ہو جائے مینٹین کرنے کے اندر جسم کو، نظام دنیا پورا ختم ہو رہا۔ اس لیے خدا کی نعمتیں مل جائیں تو نہ بھی جانی بھی خدا سے دور مت ہونا۔ اور جب خدا نہ خواستہ کوئی شر کا فیصلہ مقدر میں آ جائے تو خدا سے مایوس نہیں ہونا، ساری دنیا سے مایوس ہو جائے۔ آخری سانس تک بھی خدا کی ذات پر یقین رکھو کہ خدا میرا مالک چاہے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، نزا کے عالم سے پلٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ساری دنیا دواخانے مایوس ہو گئے، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب بچے گا نہیں، لیکن ہم نے سانس لے کے اٹھتے ہوئے جوانی کا صاحب اولاد ہو کر ہوئے ایسے مریضوں کو ہم نے دیکھا۔ تو عزیز و بزرگ دوستو، خدا سے قریب ہو، خدا سے اب آخری مرحلہ جیسے میں نے بتایا، اللہ اچھوں کی سنتا، میں تو برا ہوں، غافل ہوں، میرے سے یہ غفلتیں ہوئی، میری اب بھی سنے گا نہیں۔ خدا جو ہے، خدا کو گناہگار کی ندامت اتنی پسند ہے کہ اہل تاریخ نے کہا کہ نیکوں کا جو غرہ ہوتا ہے اس سے زیادہ گناہگار کی ندامت خدا کو پسند ہے۔ نمازی جو غرہ کرتا ہے اس سے زیادہ گناہگار کی ندامت، اس کے آنسو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا وہ ہے، ارے اس کو نمازوں سے اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے، کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہ نمازوں اور روزوں کے حساب سے تولے تو ایک دن بھی کوئی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ کرم ہے اس کا، گناہگاروں کو پالتا ہے، نیکوکاروں کو پالتا ہے، سب کو لے کے چلتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی گفتگو میں نے اللہ والوں کی باتیں، ان کی جوتیوں میں جو سیکھا ہے، میں نے خرید رہے تھے، آپ کے ایمان کے فائدے کے لیے باتیں سنائیں۔ تو اللہ کا نام لو، اللہ کی ذات پر حرام یقین رکھو، ہر فیصلے سے راضی رہو خدا کے، جو کرے مالک کی۔ نعمتیں تیری دی ہوئی، ایک بھی نعمت میری نہیں، جو دیا، جو ساتھ رکھا ہے، خدا بندہ کرم فرما، رحم فرما، یہ دی ہوئی نعمت کو صحیح و سالم رکھ دے،
اب تک تیرا جو کرم ہے مجھے جو ہے کرم میرا ساتھ بنائے رکھ، اور مایوس مت ہوگا۔ مایوسی الیاس کفر، حضور نے فرمایا مایوسی کفر ہے، اور شیطان بہت مصیبت کے وقت آ کے دل میں بیٹھ کے ہی کہتا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان والا ہی بولتا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ایسا نہیں ہوا میں تو میرے رب سے راضی ہوں، اس کی مرضی کے آگے نہیں کیا، میرا حق کیا ہے، میرا حق کیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے بچائے رکھنے کا میرا حق کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں میرا کیا آ رہا ہے، میرا کیا حق ہے کہ میں کہوں کہ یہ میری کون سی نعمت کہہ سکتے ہو کہ تم تمہاری، ایک میں خود میرا نہیں ہوں کہ میری لگی ہوئی نعمتیں میری کہاں، میری کہاں، ایک دھوکہ ہے یہ، دنیا جہاں کی نعمتوں کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، یہ ایسا سمجھنا دل کو دکھ دیتا ہے، شروع سے فیصلہ کر کے رکھ دیے یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں، رنج تو ہوتا ہی ہے لیکن رنج ہلکا ہوتا ہے، اور ایسا رنج کا کم ہونا خدا کو خوش کرتا ہے۔ صابر بندوں میں اللہ شمار فرما کے یہ دنیا میں جو تکلیف دیتا ہے اس کا اجر بھی دیتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے، دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے۔ فاتحہ۔ ہر دم دل کو بس یاد محمد میں فنا رہنے دو، میں تو عاشق ہوں نبی کا، 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 میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، قربان جان